قرآن حفظ کرنے کے بعد بھولنا تو کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، 10 سال کی عمر سے تراویح پڑھا رہا ہوں۔ جیسے تراویح پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے اور سب اپریشیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میٹا نیوز اور میں ہوں انظار احمد۔ میں آج آپ کی دو ایسے بچوں سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو حافظ قرآن ہیں۔ ایک کی عمر 10 سال ہے اور ایک کی عمر 14 سال ہے۔ یہ دونوں بچے رمضان المبارک میں 11 روزہ تراویح پڑھاتے ہیں، باقی باتیں ان سے کرتے ہیں۔ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم۔ فان یہ بتاؤ کہ آپ نے کس عمر میں قرآن حفظ کیا اور تراویح کب سے پڑھا رہے ہیں؟ میں نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور 10 سال کی عمر سے تراویح پڑھا رہا ہوں، اور باقی میرے استاد کی مدد سے تراویح پڑھا رہا ہوں۔ 11 روزہ تراویح پڑھاتے ہو، بہت زیادہ لمبی تراویح ہوتی ہے، تو کس طرح پریکٹس، مطلب کس طرح تیاری کرتے ہو؟ کیا روزانہ کا شیڈیول ہوتا ہے؟ پہلے ہم جاتے ہیں صبح فجر میں، پھر وہاں پہ مدرسے میں تیاری کرتے ہیں تراویح کی، اس کے بعد دوپہر میں جاتے ہیں، دوپہر میں قاری صاحب کو سناتے ہیں، پھر عصر میں آ کے دہراتے ہیں، پھر رات کو تراویح پڑھاتے ہیں۔ جب آپ تراویح پڑھاتے ہو، کیونکہ آپ کی عمر صرف 10 سال ہے، جب تراویح ختم ہوتی ہے تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، کتنا حوصلہ دیتے ہیں؟ لوگ بہت حوصلہ دیتے ہیں میرے استاد کی مدد سے، وہ ہاتھ ملاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور حافظ قرآن موجود ہیں جن کا نام شایان ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ شایان، آپ بتاؤ کہ قرآن حفظ کیا، تراویح پڑھا رہے ہو، آپ بھی 11 روزہ تراویح پڑھاتے ہو ماشاء اللہ سے، تو والدین کے لیے کتنا فخر ہوتا ہے جب آپ تراویح پڑھاتے ہو، پھر گھر آتے ہو، لوگ کتنا آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ والدین کے لیے تو فخر کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اب ان کا بچہ جب یہ اچھی چیز ہے جیسے تراویح پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے اور سب اپریشیٹ کرتے ہیں، سب حوصلہ دیتے ہیں۔ تیاری کس طرح سے کرتے ہو؟ کیونکہ 11 روزہ تراویح عموماً لمبی ہوتی ہے اور اس کے لیے کافی زبردست تیاری چاہیے ہوتی ہے، تو کس طرح تیاری کرتے ہیں؟ تیاری مدرسے میں جا کے کرتے ہیں اور پھر گھر میں بھی دہرانا پڑتا ہے، اسی کی طرح تیاری کرتے ہیں، پھر جا کے پڑھاتے ہیں۔ اچھا عفان، آپ بتاؤ کہ مستقبل میں کیا سوچا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ تراویح ماشاءاللہ 11 روزہ پڑھا رہے ہو، اور کیا سوچا ہے؟ عالم بننے کا سوچا ہے اور باقی قاری صاحب بننے کا سوچا ہے، اور آگے جا کے زیادہ تر تراویح پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ایسے سوچا ہے عالم بننے کا۔ اچھا، تراویح پڑھاتے ہیں عموماً لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو آسان ہے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، لیکن 11 روزہ تراویح پڑھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنی تیاری چاہیے ہوتی ہے؟ اس کی اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن تیاری چاہیے ہوتی ہے، اس لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، اگر تیاری نہیں کریں گے تو پھر نہیں پڑھا سکتے۔ استاد محترم ہیں آپ کے، وہ آپ کو کتنا حوصلہ دیتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھار غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا سمجھاتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ ادائیگی سے پڑھا کرو، اچھا پڑھا کرو، ایسے پڑھو کہ لوگ تم سے خوش ہوں، شاباشی دیں، ایسے پڑھایا کرو، اور وہ روزانہ ہمارا سنتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ آپ کے بھی کوئی نہ کوئی مولانا صاحب آئیڈیل ہوں گے جو آپ پسند جن کو کرتے ہوں گے، جن کو کاپی کرتے ہوں گے۔ آپ کے فیوریٹ کون سے مولانا ہیں جن کو آپ کاپی کرتے ہیں؟ ہمارے استاد صاحب کو ہی ہم کاپی کرتے ہیں، وہی ہمارے فیوریٹ استاد ہیں اور وہی ہمیں پڑھاتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں۔ اور جو آپ کو، یار آپ کی عمر 10 سال ہے، آپ کو گیم ویم کا شوق نہیں ہے کہ یار گیم کھیلوں اور دوسرے کاموں میں کروں؟ آپ یہ تمام چیزوں سے کس طرح اپنا مائنڈ ہٹاتے ہو؟ دل چاہتا ہے؟ دل تو بہت چاہتا ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں گیم تو پھر بھی بہت چھوٹی سی بات ہے، اسی لیے گیم کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں۔ کس طرح جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فوکس کرتے ہو؟ کرکٹ بھی چھوڑنی پڑتی ہوگی، اور ماشاءاللہ سے یہ کام جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اس کام میں، اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کھیل تو زندگی بھر کھیل سکتے ہیں، لیکن اس کام سے جو ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ صحیح بات ہے کہ اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری تو کرنی پڑتی ہے، ایک دفعہ آپ تیاری کر لو اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جو دیگر بچے ہیں قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ٹائم نہیں دیتے قرآن کو، یا کھیل میں زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیا کہو گے ان کو میں یہ کہوں گا کہ وہ زیادہ پہلے کیا کہتے ہیں اپنا قرآن حفظ کر لیں، اس کے بعد آگے کھیل دیکھیں، کیونکہ ایسے پھر قرآن حفظ نہیں کر پائیں گے وہ لوگ۔ اور قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی قرآن پڑھو؟
ہاں، قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی قرآن کو دہراتے رہیں، ورنہ پھر ایسے وہ بھول جائیں گے. اس کے بعد پھر قرآن حفظ کرنے کے بعد بھولنا تو کبیرہ گناہ ہے. اسی لیے ان کو چاہیے کہ بھلے سے وہ 1 گھنٹہ بھی قرآن کو دیں لیکن دیں. ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ قرآن عفان اور شایان، یہ دونوں بھائی جن کی عمر، ایک کی عمر 10 سال ہے اور ایک کی عمر 14 سال. یہ دونوں بھائی جو ہے وہ 11 روزہ تراویح پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس کم عمر میں جو ہے وہ 11 روزہ تراویح پڑھانا یا قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دور رکھنا، کھیل سے دور رکھنا اور قرآن کی طرف اپنے آپ کو توجہ دلانا، یہ قابل تعریف ہے. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دیکھتے رہیں میٹا نیوز.